بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے صدقہ وسیلہ پاک سے تمام امت کو خیر و عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ ناظرین آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ماہ مبارک بہت ہی مقدس، بہت ہی عظیم اور معطر مہینہ ہے، کیونکہ حج مبارکہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت پیارے عاشق بندے، نیک بندے، اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ کی گھر کی تڑپ اپنے دلوں میں رکھنے والے اللہ کے گھر پہنچ چکے ہیں، اور بہت سے اللہ کے عاشق بندے تیاری کر رہے ہیں جانے کی، اور کئی راستے میں ہیں اللہ کے عاشق بندے۔ دیکھیں نصیبوں والے اللہ پیارے کے گھر پہنچ گئے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، حج مبارک ادا کرنے کے لیے۔ تو پیارے ناظرین، آئے ہم سب مل کر بھی دعا کرتے ہیں کہ یا الہی ہم پر بھی رحم فرما، ہمیں بھی اپنا پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدینہ، پیارا پیارا کعبہ دکھا دے۔ یا الہی ہر تیرے بندے کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے میٹھا مدینہ اور پیارا کعبہ دیکھے۔ یا رب العالمین ہمیں بھی کبھی اپنے گھر کا مہمان بنا، میرے مولا ہمیں بھی کبھی اپنے روزے، اپنے خانہ کعبہ کا غلاف مبارک چومنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی جالی اقدس کو چومنے کی توفیق عطا فرما، اس خاک کو آنکھوں سے لگانے کی توفیق عطا فرما جس خاک میں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی پاؤں مبارک لگے ہوئے ہیں۔ ہم اس خاک کو اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگائیں اور اپنی آنکھوں کی اور اپنے دل کی پیاس بجھائیں۔ یا رب العالمین ہم غریبوں کو بھی اپنے گھر بلا، کبھی تو ہمیں بھی بلا لے میرے مولا، ہم بھی مرنے سے پہلے اپنے دل کی تڑپ پوری کر لیں، تیرے پیارے گھر کو اور میٹھے مدینے کو دیکھ لیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے جتنے بہن بھائی ہیں مسلمان، ان سب کو اپنے میٹھے پیارے گھر کی زیارت مبارک نصیب عطا فرما۔ جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، دعا ایک اپنے لیے ہی نہیں ہے، سبھی کے لیے یہ دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم غریبوں کو بھی اپنے گھر بلائیں گے، ہمیں بھی پیارا کعبہ اور میٹھا مدینہ دکھائیں گے۔ پیارے ناظرین آئیے آج ہم اللہ کے ایک عاشق بندے، اللہ کے حج کی محبت میں تڑپنے والے بندے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ سنیں کہ اللہ پاک نے گھر بیٹھے ہی اسے حج اکبر کا ثواب عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کے صدقے ہمیں بھی پیارا کعبہ اور میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے ناظرین واقعہ کچھ ایسے ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ حج کرنے گیا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد سوچا کہ اب ایسا کرتا ہوں کہ کچھ دیر بیٹھ کر تھوڑا آرام کر لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر اللہ کا بندہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے اس کو اونگ آ گئی۔ اس نے سوچا کہ چلو تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کر لیتا ہوں۔ لیٹتے ہی ان کی آنکھ لگ گئی اور ان کو نیند آ گئی۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ اس سال کتنے لوگ
کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے اور کتنے لوگ حج کرنے آئے ہیں؟ دوسرے نے کہا ہاں تقریباً 3 لاکھ لوگ حج کرنے آئے ہیں۔ پیارے ناظرین، ان دنوں اتنی ہی تعداد ہوا کرتی تھی۔ پھر پہلے فرشتے نے کہا کہ اچھا یہ بتا کیا تجھے پتہ ہے کہ ان 3 لاکھ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ ان 3 لاکھ لوگوں میں سے کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ ہاں مگر ایک اللہ کا نیک بندہ، ایک اللہ کا غریب موچی، اللہ پاک نے اس کو گھر بیٹھے حج اکبر کا ثواب عطا فرمایا ہے، اور اس موچی کے صدقے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 3 لاکھ لوگوں کے حج کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ موچی حج کرنے نہیں آیا، لیکن گھر بیٹھے ہی اللہ پاک نے اس کو حج اکبر کا ثواب عطا فرمایا اور اس کے صدقے میں 3 لاکھ لوگوں کو بھی حج قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے کہ پھر میری آنکھ کھل گئی، میں بڑا حیران ہوا کہ یار ایک بندہ پیسہ خرچ کر کے جا رہا ہے، مشقتیں اٹھا کر جا رہا ہے، گھر بار چھوڑ کر جا رہا ہے، اور وہاں مینا عرفات میں اتنی مشقتیں اٹھا رہا ہے، اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ اس کا گھر بیٹھے ہی حج اکبر کا ثواب ملا اور اس کے صدقے 3 لاکھ لوگوں کا حج قبول ہوا۔ آپ نے سوچا کہ اس بندے کی تو زیارت کرنی چاہیے کہ جسے اللہ پاک نے اتنا رتبہ مرتبہ عطا فرمایا، اور یہ جاننا چاہیے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کا کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی شان عطا کی۔ کہنے لگے کہ میں نے حج کے ارکان مکمل کیے تو اپنے گھر جانے کے بجائے میں ادھر ہی چل پڑا، جس ملک میں وہ رہتا تھا میں ادھر ہی چل پڑا۔ تلاش کرتے کرتے میں اس موچی تک پہنچ گیا، میں نے اس کو سلام کیا، پھر اس کو مبارکباد دی، اور پھر میں نے اس کو اپنے خواب کا سارا قصہ سنایا۔ تو وہ موچی کہنے لگا، اس موچی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر میں نے اسے کہا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، تو مجھے سچ سچ بتا کہ تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو شان عطا کی ہے وہ کس عمل کی بدولت ہے؟ اب وہ اپنا عمل بتانے لگا۔ ذرا توجہ سے سنیں۔ کہنے لگا اصل میں ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں، جتنے پیسے کماتا ہوں کھا لیتا ہوں، جو پیسے کماتا اپنی دال روٹی کا سلسلہ چلا لیتا تھا، لیکن میرے دل میں تڑپ بڑی تھی کہ میں حج کروں، مگر اسباب کوئی نظر نہیں آتے تھے۔ کہنے لگے کہ ایک دن ایسے ہی میرے ذہن میں کی تجویز آئی تو میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، میرے دل میں بہت خواہش ہے کہ میں حج کروں، لیکن اسباب کوئی نظر نہیں آتے، اگر تو میرا ساتھ دے، قربانی دے تو میں حج کر سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میں کون سی قربانی دوں؟ کہنے لگے کہ آپ روز روٹی پکاتی ہو، سالن پکاتی ہو اور ہم کھا لیتے ہیں، اگر آج کے بعد روٹی پکا لیا کریں اور سالن کے پیسے جمع کریں تو میں حج کرنے جا سکتا ہوں۔ 2-3 سال کے بعد اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ میں حج کر آؤں گا۔ پہلے زمانے کی عورتیں بھی سبحان اللہ بڑی شاکر اور صابر ہوتی تھیں۔ اس نے کہا کہ میرے ایسے کرنے سے آپ حج پر جا سکتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ تو پھر پیارے ناظرین کیا ہوا کہ روزانہ روٹی پک جاتی، سالن کے پیسے جمع کر لیتے، اور پھر جب 3-4 سال کا عرصہ گزر گیا، اب ان کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ میں حج کرنے جا سکتا ہوں، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ خوشی کی وجہ سے اس کی بھوک پیاس سب ختم ہو گئی، آنکھوں میں سے نیند ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ کے عشق کی اور کعبہ کے عشق کی محبت اور بھڑک اٹھی کہ وہ خوشی سے پاگل ہو گیا کہ میرے اللہ نے میرا اسباب بنا دیا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ میں حج پر جاؤں۔ تو اس نے کیا کیا کہ جلدی جلدی حج کی تیاری کرنی شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں پڑوسیوں کے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آئی، بڑا عرصہ ہو گیا تھا کبھی سالن کے ساتھ روٹی نہیں کھائی تھی۔ کہنے لگے کہ دل میں ایک دم خواہش پیدا ہوئی کہ میں سالن کے ساتھ روٹی کھاؤں۔ میں نے بیوی سے کہا کہ جاؤ پڑوسیوں سے تھوڑا سالن لے کر آؤ، آج ہم سالن سے روٹی کھاتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میری بیوی برتن لے کر
गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद खाली बर्तन लेकर वापस आ गई और आंखों से आंसू जारी थे। मैंने पूछा क्या बात हुई? कहने लगी कि मैंने पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने दरवाज़ा खोला, मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा सालन दे दो। कहने लगी कि जो सालन हमारे घर पक रहा है वो हमारे लिए जायज़ है और तुम्हारे लिए हराम है। कहने लगी कि मैंने उनसे पूछा कि ये क्या बात हुई, तो पड़ोसन कहने लगी 8 दिन हो गए थे, हमारे घर में फाका था, खाने के लिए कुछ नहीं था। जान बचाने के लिए मैंने अपने शोहर से कहा कि जाओ कोई मुर्दार जानवर ही उठा लाओ कि जिसको खाकर हम अपने पेट की आग बुझाएं। तो मेरा शोहर गया और एक मुर्दार जानवर उठाकर ले आया और हम अब उस मुर्दार जानवर का गोश्त पका रहे हैं। हम तो भूखे हैं, हमारे लिए तो जायज़ है, तुम्हारे लिए हराम है, इसलिए मैं आपको ये सालन नहीं दे सकती। जब ये बात मेरी बीवी ने सुनी तो वो रोने लगी और रोते हुए घर वापस आई और वापस आकर मुझे सारा माजरा सुनाया। ये बात सुनकर मेरी आंखों से भी आंसू जारी हो गए। मैं जल्दी से उठा और जो पैसे मैंने हज के लिए जमा किए हुए थे वो सब पड़ोसियों के घर गया। वो सब पैसे जाकर मैंने अपने पड़ोसी को दे दिए और उससे ये कहा कि ये हराम जानवर उठाकर बाहर फेंक दो, इन पैसों से कोई भी हलाल चीज़ लेकर आओ और खा लो, और जो पैसे बचें जाएं इनसे कोई ऐसा कारोबार कर लो जिससे तुम्हारी रोज़ी का सिलसिला चल सके। ये सब देखकर मेरा पड़ोसी और उसकी बीवी रोने लगी और हमारे लिए बहुत दुआएं करने लगी। कहने लगे कि मैंने अपने हज के सारे पैसे उनको दे दिए तो अल्लाह ताला ने मुझे घर बैठे हज अकबर का सवाब अता फरमा दिया। सुबहान अल्लाह। प्यारे नाजरीन, और मेरे सदके 3 लाख लोगों का हज भी कबूल कर लिया। प्यारे नाजरीन, अगर मैं चंद बातें कड़वी कहूँ तो नाराज़ ना होना। कभी हमने अपने बाप का ख्याल किया है? यकीन जानो ऐसे ऐसे हालात हैं कि सगा भाई भूखा मर रहा है, बहन भूखी मर रही है और हम गुलशर्रे उड़ा रहे हैं अपने प्यारों के लिए। हमारे पास पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि हदीस मुबारका में आता है कि अगर आप सारी रात नफल नमाज पढ़ते रहें और आपका पड़ोसी भूखा सो जाए तो आपकी इबादत कबूल नहीं हो गई। प्यारे नाज़रीन, हमें ज़रा अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं हमारा पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा। नाज़रीन, अगर हमारा पड़ोसी भूखा होगा तो हमारा खाना पीना भी हराम हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक ताला देखें, अल्लाह अपने नेक बंदों की कितनी प्यारी प्यारी नेकियों से उनको घर बैठे हज अकबर का सवाब अता फरमा देते हैं। ये है मेरे रब्बुल आलमीन की शान, रहमतों वाले की शान, रहम करने वाले की शान। नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि अगर हमारे पास वसाइल नहीं हैं, हम मजबूर हैं, मुफलिसी में हैं, गरीबी में हैं, हमारे पास वसाइल नहीं है हज करने के, हमें भी इन नेकियों का ख्याल करना चाहिए। हमें भी अपने इर्द गिर्द अपने बहन भाइयों को देखना चाहिए कि किसी को किसी वक्त हमारी ज़रूरत है तो हमें फ़ौरन उसकी मदद करनी चाहिए। ना जाने अल्लाह पाक को हमारी भी कौन सी नेकी पसंद आ जाए, तो अल्लाह पाक हमारा भी घर बैठे हज कबूल फरमा लें इंशाअल्लाह। तो प्यारे नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दें। आपका चैनल, आपका अपना चैनल फ़ैज़ान दरूद मदीना, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आए हम सब मिलकर दीन की रोशनी फैलाएं, दीन का बोलबाला करें। प्यारे नाज़रीन, कमेंट्स में मुझे अपनी राय से आगाह किया करें कि मेरी ये खिदमत, मैं आपकी ग़ुलाम, मेरी ये खिदमत, मिसेज़ रियाज की खिदमत आपको कैसी लग रही है। दुआओं में याद रखें और ये दुआ करें हमेशा सबके लिए कि या रब्बुल आलमीन हमें भी मरने से पहले अपने दिल की आग, अपने दिल की तड़प मिटाने की तौफीक अता फरमा, हमें भी मीठा मदीना और प्यारा काबा दिखा। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। कभी कोई आकर हमें भी कह दे अल मदीना चल मदीना। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह।